بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کو بہترین جماعت ہو، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روک کے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات محترم، اسی جذبے کے تحت یہ تنظیم اس شہر کے اندر یوم ولادت کے موقع پر آپ سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ آپ جلوس محمدی کے 10 چراغاں مناتے ہیں، اس میں آپ نہ چوری کی بتی کا استعمال کریں، نہ آپ کوئی ایسا عمل کریں جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اسلام میں سب سے چھوٹی نیکی کا حکم جو ہے وہ راستے میں کوئی ایسی طے پڑی ہو جس کو کنارے کر دے جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے اور اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو لہٰذا اسی ملی جذبے کے تحت یہ نوجوان جو آپ سے اپیل کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ جلوس محمدی میں سروں پہ ٹوپیاں لگا کر، صاف شفاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کریں، نہ کہ آپ لیڈروں پہ بیٹھ کر ہوا ہوا کرتے ہوئے نکلیں۔ یہ ایک باوقار امت کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ واقعتاً میں اس دنیا کے اندر ظلم اور جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے، نبی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس جلوس محمدی کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس جلوس میں اٹھنے والا ایک ایک قدم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور اس کی رحمتوں کے جوار میں پہنچانے والا ہوگا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنی نامعلوم وہ اللہ شور شرابہ اور ادھم چوکڑی کاٹنے کے لیے اگر جلوس میں شرکت کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی تم پر مسلط ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہٰذا آج ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا، اور اب چونکہ آپ نبی آخر الزماں کی امت کے فرد ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو اس امت کو اللہ نے قرآن میں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین جماعت ہو، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ان تمام باطل نظریات کا انکار کیا اور حق کو تسلیم کیا اور اس حق کا پیغام لے کر کے نبی آخر زمان دنیا میں آئے۔ آج ان کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے بجائے ہم رسمی طور پر عبادات کو بھی کر رہے ہیں اس طرح سے، جبکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا پیغام دیتی ہے، لیکن ہمیں اپنے سبب کا احتساب کرنا چاہیے کہ واقعتاً ہم برائیوں سے بچ کر بھلائیوں کو عام کرنے والی امت ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت سے پڑھتے ہیں یا کناب دو یا کناب صحیح، کبھی غور کیا کہ تم کیا طلب کر رہے ہو اللہ سے؟ اللہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے زبردست مانتا ہوں کہ مجھے بھلائی کا راستہ دکھا۔ اللہ نے جواب میں تمہیں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، نبی کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ لہٰذا نبی کی یوم ولادت منانے کے ساتھ اگر نبی کے مشن کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر پیش کریں گے تو یقیناً دنیا میں وہ عظیم انقلاب برپا ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا میں برپا کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ آج ہم انہیں نبی اور رسول کی آخری کڑی کا یوم ولادت منا رہے ہیں، لیکن یوم ولادت میں ہم ایگل لگا کر کے سڑکوں پہ ہو اللہ کرتے ہوئے ٹریفک کو اس طرح سے جام کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہارٹ کی یا کوئی ایسی پرابلم ہو جائے کہ ایمرجنسی طور پر اس کو اسپتال پہنچنا ہو تو راستے میں ہی دم توڑ دے گا۔ تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری گردنوں کے اوپر کسی ناحق انسان کے قتل آ جائے۔ لہٰذا یہ جو نوجوان کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے علاقوں میں آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مت لگائیے، آپ اس طرح سے چلیے، آپ چھوٹی گاڑیاں لگائیے۔ اب تو حکومت کی طرف سے بھی آپ کے پاس ایک ڈائریکشن آ گیا ہے کہ 2 باکس کے علاوہ آپ نہیں لگا سکتے، تو بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے جو باکس لگتے ہیں جب وہ نہیں لگیں گے تو آپ یہ رکشے اور چھوٹی گاڑیوں کے اوپر 2 باکس رکھ کے درود و سلام پڑھتے ہوئے سروں پہ ٹوپی لگا کر جس میں خوشبو لگا کر ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں، آگے پیچھے کے لیے جھگڑے مت کریں۔ آپس میں اختلاف اگر کرو گے تو تمہارا پیغام کیا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ان معاملات ان حالات میں نبی کے پیغام کو عام کیا نہیں تو یاد رکھنا تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی، آنے والی نسلیں تمہارے ناموں پر تھوکیں گی۔ لہذا ان کو میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بے حسی قوموں کو مٹا دیتی ہے، موت سے پہلے دن موت سلا دیتی ہے، تم کو جینے کا یہ انداز بدلنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔